أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال يتبع الميت الثلاثة أهله وماله وعمله، فيأتي اثنان أهله وماله ويبقى وحده عمله في القبر. صدق الله العلي العظيم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بچا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بچا نہیں، سامان سو بس کا پھل کی خبر نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ حمد بے حد ہے خدا ذوالجلال کی، حمد بے حد ہے خدا ذوالجلال کی، کوئی حد نہیں ہے اس کی کمال کی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ فرمایا ہے موت کے سلسلہ میں، اور موت جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ قرآن پاک کے کل نشانیاں 6666 ہیں، ہم نے ان نشانیوں کو مانا اور رب کو بھی مانا غیبی طور پہ۔ یہ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں دی ہیں کہ یہ میری نشانیاں دیکھو، مانو مجھے رب۔ آسمان، ستارے، زمین، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، اور انسان بھی بذات خود یہ بڑی نشانی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ جاتے ہیں: مال، ورثہ اور عمل۔ اور یار جو اسلام 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں، مال اور ورثہ، باقی ایک چیز قبر کے اندر رہ جاتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ موت کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ماضی میں جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، کوتاہی ہوئے ہیں، سمجھ جائیں۔ اللہ پاک معاف کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آ جاؤ میرے در پہ، سچی توبہ کر لے، میرے مغفرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے موت یہ بھی نیک لوگوں کے لیے، صالحین لوگوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ جو بد کردار ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے موت جو ہے یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ پاک رحمان رحیم ہے، اس کی صفات نام بہت اچھے ہیں، 99 نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہے، اور اللہ پاک نے تسمیہ میں بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ بھی دعا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے ہر کام کے آغاز میں، بسم اللہ پڑھنا سنت رسول ہے، اور اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ موت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے محترم والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہماری عمر 16-17 سال تھے، یہ شعر پڑھتے اور اتنے روتے اور یہ شعر پڑھتے، ہم سب بھائی بہن بیٹھے ہوتے، یہ شعر پڑھتے تھے: آئے تھے ہم مثل بلبل شہر گلشن کر چلے، آئے تھے ہم مثل بلبل شہر گلشن کر چلے، دیکھ مالی باغ اپنا ہم مسافر کر چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ موت جو ہے نا، موت کے آنے سے ہم سمجھ جاؤ، سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی سے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور نماز کی اصل جو نماز جو ہے حقیقت، اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، یہ نماز جو ہے یہ میرا ذکر ہے، اور جتنا ذکر زیادہ کرو گے اللہ پاک درجات دے گا جنت۔ اور اللہ پاک نے ہر سپارے کے اندر بھی فرمایا، خصوصی طور پر سورۃ جمعہ میں بھی 28 سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جمع کا سیغہ ہے، تمام کے لیے حکم ہے، زیادہ جتنا ذکر کرو گے تمہارے لیے نجات ہے، فلاح ہے۔ اس لیے کہ ہم
اب فقط بچہ زندگی جو ہے ہم سنبھل جائیں. شاعر کہتا ہے مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. فرمایا جب آپ کوئی بھی نماز پڑھیں یوں سمجھے یہ میری آخری نماز ہے, آنے والی نماز میں موت آ جائے. رات کو جب آپ سوئیں یوں سمجھے یہ میری آخری نیند ہے, ہو سکتا ہے موت غالب ہو جائے. اور اللہ کا فرمان ہے سورہ رحمان میں بھی میں پڑھا ہے خطبے میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل من بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز ایک دن ہوگی, فنا ہو جائے گی, سب چیز فنا ہو جائے گی, کوئی نہیں رہے گا, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ کی ذات ہے. اللہ بولے گا کہ لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بات ہے, کہیں سے جواب نہیں گا, اللہ خود جواب دے گا. للہ الواحد القہار, یہ اللہ کے لیے بادشاہی ہے جو قہار ہے, جبار ہے, ستار ہے, غفار ہے, مومن ہے, محمد ہے, قدوس ہے. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے مولانا عبد الوارث صاحب کے والد محترم. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی کار ثواب ہے. تو ماشاءاللہ آج ہم دیکھیں مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے مل کے بہت بےحد خوشی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحم کرے. ان کی توفیل جو ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبت میں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک. جزاک اللہ.